أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب الحج میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اعمال منی کے بارے میں، اور اعمال منی میں جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا، پہلا اس کا جو 3 کام وہاں پر واجب ہے۔ پہلا کام ہم نے کل پڑھا تھا رمی جمرہ عقبہ۔ آج دوسرا کام ہے جو منی کے اندر انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے ذبح۔ کیا کرنا؟ ذبح کرنا۔ وَيَجِبُ بَعْدَ الرَّمْيِ الذَّبْحُ مُرَتَّبًا وَيَجِبُ بعد الرَّمْيِ، اور رمی کے بعد واجب ہے الذبح۔ کیا واجب ہے؟ ذبح کرنا، یعنی قربانی دینا۔ مرتباً سے مراد کیا ہے مولانا؟ ترتیب کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب ترتیب کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمی جمرہ عقبہ، پھر کرنا ہے قربانی۔ اگر آپ قربانی پہلے کر دیں اور رمی جمرہ عقبہ بعد میں کریں تو یہ قربانی باطل ہو جائے گی مولانا، اس عمل کی کوئی گنتی نہیں رہے گی۔ یعنی یہ ترتیب ہے کہ پہلے رمی جمرہ عقبہ اور پھر قربانی۔ اگر اس کا عکس کر دے، اس کو الٹ دے تو کافی نہیں ہے۔ کیا اس کو ذبح کس کو بولتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْهَدْيُ، یعنی وہ قربانی عَلَى الْمُتَمَتِّعِ خاصتاً، یعنی جو حج تمتع کر رہا ہے خاص طور پر اس پر۔ فی الفرض والنفل، یعنی چاہے وہ حج واجب ہو یا مستحب ہو۔ وَلِلْمَوْلَى الزام المملوک، ہاں مولانا اگر کسی کا غلام بھی اس کے ساتھ حج کر رہا ہے تو وہ مولا جو ہے اس کا آقا اسے واجب قرار دے اپنے غلام کو بالصوم، کس سے؟ روزہ رکھنے سے۔ یعنی جو قربانی واجب ہے، اگر اس کا آپ کا غلام بھی حج کر رہا ہے تو آقا اس سے کہے کہ تم کیا کرو؟ قربانی کے بدلے روزہ رکھو۔ کتنے روزے؟ 3 روزے وہاں پر اور 7 روزے وطن پلٹنے کے بعد۔ ورنہ کیا کرے؟ او ان یہدی عنہ، یا اس کے بدلے میں قربانی ادا کرے۔ کون؟ اس کا مولا۔ یعنی اس کے بدلے قربانی دے تاکہ اسے روزہ نہ رکھنا پڑے۔ فَإِنْ عَتَقَا قَبْلَ أَحْدِ الْمَوْقِفَيْنِ، لیکن اگر اس کا آقا اسے آزاد کر دے قبل احد الموقفین، کسی ایک وقوف سے پہلے، یعنی کس وقوف سے پہلے؟ چاہے وہ وقوف کس کا ہو مولانا؟ عرفات کا ہو یا مشعر کا، یا تو عرفات سے پہلے اسے آزاد کر دیا یا مشعر الحرام سے پہلے آزاد کر دیا۔ لَزِمَهُ الْهَدْيُ مَعَ الْقُدْرَةِ، تو قدرت کے ساتھ اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ یعنی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو استطاعت کے ساتھ اس پر قربانی واجب۔ قدرت سے مراد کیا مولانا؟ استطاعت رکھنا۔ وَإِلَّا صَامَ، لیکن علی عباس اگر اس کے پاس، اس کے آقا نے تو اس کو آزاد کر دیا لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس سے قربانی دے سکے، کیا کرے گا وہ؟ صامہ، روزہ رکھے۔ اب آگے دیکھیے مولانا،
वत्तजिबु फीहिन नियतो, और जब आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी में नियत क्या है? वाजिब है कि मैं ये कुर्बानी कर रहा हूं हज तमत्तो की, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। सही है। और क्या? वज़बहुहु बिमिना यौमन नहरे, और मीना में उसको ज़ब्ह करना नहर वाले दिन। नहर वाले दिन यानी कुर्बानी के दिन। सही है ना? जो कुर्बानी का दिन है उस दिन उसे क्या करे? ज़ब्ह करे। और ये किसमें है मौलाना? मुस्तहब है कि वाजिब? वाजिब है। नियत वाजिब है, मीना के अंदर ज़ब्ह करना वाजिब है। लेकिन अभी जो मौलाना मसलक बना रखे हैं, मसलक, मसलक उस जगह को कहा जाता है कि जहां कुर्बानी दी जाती है। सही है। जहां कुर्बानी पेश की जाती है उसको क्या बोलते हैं? मसलक। वो बनाए हैं मीना के बाहर। सबसे बड़ी मुश्किल ये, मराजे किराम ने उसकी इजाजत दे दी है, लेकिन मुश्किल है। हमें कुर्बानी कहाँ करनी है? मीना के अंदर। और मसलक का तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले जाइए काउंटर पे, काउंटर पे आपको कितनी कुर्बानी करनी है उतनी पर्ची ले लीजिए, पैसा पे कीजिए, पैसा पे करके आपको रसीद मिल जाएगी। रसीद मिलेगी, रसीद लेके अंदर जाएंगे आप। सही है। एक जानवर लाया जाएगा, आपने नियत कर ली। नियत का भी मेरे ख्याल से टाइम मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, सल 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 वो तो ले ले के बस काट काट के, ऐसा रहता है सिस्टम। पूरे नीचे जाल बनी रहती है। सही ना? जाल बनी है, और जानवर को ज़ब्ह किया, खून नीचे गिरा, वहां से जानवर टांगा टंगे चला गया ऊपर, खाल अलग उतर रही, बोटी अलग बन रही, ऊपर सब चला गया। तुम्हें अगर आपको गोश्त चाहिए तो अगले दिन जाइए, और जाने के बाद या शाम में जाइए, 2 घंटे बाद जाइए, जाके 5 किलो गोश्त आपको दे दिया जाएगा, बाकी गोश्त चला जाता है। आइए दिखा दे मसलक आपको। हम तो जाके आए वहां पे, मैंने कहा मैं दुआ पढ़ूंगा, कर इसकी भी दुआ होती है क्या? मजाक बनाने लगा हो फरमानी की। वो तो डायरेक्ट मसलक इन मीना, मैदान मीना लिखा। अलग अलग लोगों का होता है, मसलक तो नहीं है। किसी ने लगता है इसमें लोग अक्सर हाजी जाते नहीं है ना, अक्सर हाजी नहीं जाते मौलाना। बस ये कहाँ चला गया? साफ हो गया ना, लाम कहाँ है इसका? मालूम है तुम्हें? नाम याद ही नहीं आ रहा। उर्दू नहीं है ना बेटा ये, क्या है? अरबी की बोर्ड है, और मैं भी याद नहीं नाम किससे। मसलक किस सऊदी,
وہاں جو مسلک پائے جاتے ہیں سعود مسلک دیکھیں گے، یہ دیکھیے اس طرح کا مسلک رہتا ہے، مسلک جدہ، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے یہ مسلک ہے، اس کو مسلک بولتے ہیں۔ مسلک جدہ رئیسی، حشوة في سوبر ماركت وكل شيء. یہ دیکھیے شايفين؟ طبعا يا ايه لازم. هنا یہ ایسے ٹکٹ لیا، نظافة كل شيء والمصران. هنا كشف البيطري. ایسے ٹکٹ هنا لیں التسليم گے، رقم 1. هنا التسليم رقم 2. 100 الحمد لله الحمد یہ لله جاری دکھ رہا ہے، الحمد لله. ايوه اول ایسے دكتور شوف کاٹتے ہیں بعدين یہاں قطع، پہ، ما بيشوف والله ما في قطع. والله پورا پورا چلا شوف جاتا هذا ہے كمان اندر، موجود شوف. تو ایسے جالی وہاں پہ پوری اوپر جالی جام ہے، پورا مشین سے چلا جاتا ہے۔ یہ تو ویسا نہیں ہے، وہ جو اس کے حج کے ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن مسلک کا طریقہ یہی رہے گا، دکھ رہا ہے یہ سب مسلک، جانور ایک سائڈ میں رہیں گے، ایسے ٹانگ کے چلا، دکھ رہا ہے نا سارا، ٹانگ کے چلا جاتا ہے سب۔ کہاں پہ ذبح کیا جائے گا؟ مسلخ میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے وعدم المشارکت فی الواجب، جو واجب، جو حج میں قربانی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ انڈیا میں جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک میں کہا 70 بھاگ بھی کیے جا سکتے ہیں، کتنے؟ 70 کئی لوگ مل کے ایک جانور کو لاتے ہیں، لیکن حج کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی واجب قربانی ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہونی چاہیے، یہ واجب ہے۔ وعدم المشارکت فی الواجب، پتہ چلا علی عباس اور عفنان گئے حج کرنے، کہا بیٹا تو آدھا تو ڈال دے آدھا میں ڈال دیتا ہوں، ایک قربانی کر لیتے ہیں، کہا یہ ممکن نہیں ہے، سب کو تنہا تنہا قربانی کرنا واجب ہے۔ وَأَن يَكُونَ مِن نِّعَمِ ثَنِيًّا، نعم ثنیًا، ثنیًا پہ 3 نمبر کا حاشیہ ہے، پہلے آئیے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَا يُجْزِي مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا الثَّنِي، ثنی کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الَّذِي لَهُ 5، کہ جس کے کتنے سال پورے ہو گئے ہوں؟ 5۔ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، یعنی اگر اونٹ کی قربانی آپ دے رہے ہیں تو اس کے 5 سال مکمل ہونے چاہیے۔ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، اور چھٹے میں داخل ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، بقر اور بکری یعنی گائے اور بکری، مَا لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، جس کے سال مکمل ہونے چاہیے اور دوسرے میں کیا ہونا چاہیے؟ داخل ہونا چاہیے۔ وَيُجْزِي مِنَ الضَّانِ الْجِزْعُ، اور بھیڑ میں سے کافی ہے الجزع، یعنی جس کے کئے مہینے ہو چکے ہوں؟ 7، 6 مہینے ہو گئے ہوں، 7ویں میں داخل ہو، لیکن آیت اللہ سستانی متد اللہ العالی، ان کے احتیاط واجب ہے کہ بکرا 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب ہے تو اس صورت میں قربانی ہم کس کے اس میں کریں گے بہتر؟ آیت اللہ وحید خراسانی۔
کہ جن کے ہاں 2 سال کی شرط موجود نہیں ہے. صحیح ہے. چونکہ یہاں جو بات لکھی ہے یہی بات اس میں بھی ہے مولانا. اس میں آپ کے تحفۃ العوام میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیز سستانی صاحب کے مطابق کافی نہیں ہے. بکرے کا 2 سال ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، یعنی یہاں انڈیا میں بھی مولانا وَأَن يَكُونَ مِنَ النِّعَمِ سَنِيًّا قَدْ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ. سنی کس کو کہیں گے جو داخل ہو گیا کتنے میں؟ 6 میں. إِن كَانَ مِنَ الْبُدْنِ اگر اونٹ میں سے ہو. وَفِي الثَّانِيَةِ إِن كَانَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور دوسرے میں داخل ہو گیا ہو اگر گائے اور بھیڑ میں سے ہے، یعنی بکری میں سے. وَيُجْزِي مِنَ الضَّانِ الْجِزْعُ لِسَنَةٍ اور کافی ہے بکرے میں سے، ٹھیک ہے، الجزع اسے کہا جائے گا جو 1 سال کا پورا ہو گیا ہو. تامن، تامن سے مراد مولانا یعنی مکمل. 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. ای صحیحن کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. فلا تجزی العوراء والعرجاء والکبیرۃ التي لا مخ لها. کہنے کافی نہیں ہے لنگڑا، لولا اور اتنا بڑا کہ جس کے دماغی نہ ہو. ولا مکسورۃ القرن سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. من الداخل اندر سے. ولا الخصی اور خصی نہ ہو. ولا المریضہ اور مریض نہ ہو. یہ کس کی ہے مولانا شرائط؟ یہ واجب قربانی کے ہیں. مستحب قربانی میں ان تمام چیزوں کی رعایت مستحب ہے، واجب نہیں ہے. صحیح نا؟ قربانی کے دن آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ غیر محظول دبلا نہ ہو مولانا. مرگلا لے آئے سستا مل رہا تھا مارکیٹ سے جا کے. بحیث لا یکون علی کلیتیہما شحم اس طریقے سے کہ اس کے دونوں گردوں پر چربی نہ ہو. اور اگر چربی ہے تو مولانا کافی ہے. اب باقی بچتے ہیں قربانی کے مستحبات جو انشاءاللہ ہم لوگ کل لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.